یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا برے گا۔ رشتوں کی تلخیاں انسان کو کانٹے کی طرح چبھتے ہیں، لہٰذا وہ انہیں کبھی نہیں بھول سکتا، مگر کبھی کبھی انہی رشتوں کو آگے بڑھانے کے لیے کئی مرتبہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ انسان کی فطرت کے کیا ہی کہنے، یہ مرے ہوئے کے لیے روتا ہے اور زندہ لوگوں کو رلاتا ہے۔ ایک اچھے رشتے کا انتظار کرتی ہوئی بیٹی، روزگار کا انتظار کرتا ہوا بیٹا، دونوں ایک ہی کرب سے گزرتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہوں جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں، کیونکہ یہ خاموش بد دعائیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، جو انسان کو نہ مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ زندگی میں بعض ٹھوکریں انسان کو جینا سکھا دیتی ہیں، بعض ٹھوکریں انسان پر دنیا کا اصلی چہرہ عیاں کر دیتی ہیں، اور بعض ٹھوکریں انسان کو دنیا سے جدا کر کے اپنے رب سے جوڑ دیتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے لوگ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔ اپنے تو وہ ہیں جو آپ کا درد سمجھتے ہوں، ورنہ حال تو کوئی بھی پوچھ لیتا ہے۔ کیوں پریشان ہو؟ ضروری توڑی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وقت آنے پر 3 رشتے حیران کن طور پر آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جس زندگی کے پیچھے ہم علقان ہوئے پڑے ہیں، اس کی ابتدا اور انجام تقریباً ایک جیسے ہیں۔ یہ شروع ایک ایسی اذان سے ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم ایک ایسی نماز سے ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ پرواہ ہی بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے، ورنہ رشتوں میں کوئی ترازو نہیں ہوتا۔ تمہارے ہاتھ میں چاہے کتنا ہی مہنگا گھڑی کیوں نہ ہو، مگر وقت کبھی بھی تمہارے حساب سے نہیں چلتا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ انسان مرتا نہیں ہے، مار دیا جاتا ہے۔ لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ نفرتوں کے معاشرے میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں۔ یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے سامنے تیرے ہیں اور میرے سامنے میرے ہیں۔ ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا کرو، کیونکہ ہر کسی کی قسمت میں حج نہیں ہوتا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ سرد موسم اور اپنوں کے سخت رویے، یقین کریں، کبھی کبھی بہت تکلیف دیتے ہیں۔ منافق اور دھوکے باز کا وقت پر پتہ چل جانا رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوست بے شک ایک ہو، مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ دل کی خاموشی کو سمجھے۔ جب انسان خود کی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی خامیوں کا جج بن جاتا ہے تو رشتوں کی عدالت میں فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں۔
آخر کس چیز کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ یہ جو تم اپنی گردن سیدھی کر کے چلتے ہو نا، تمہاری ساری اکڑ رب کی بس ایک پکڑ۔ اپنی کی گئی غلطیوں کو سنبھال کے رکھو، یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو بولنا، سوچنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے۔ قدر والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا، اور کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ عجب نظارہ ہے اس عجیب دنیا میں، لوگ صرف خالی ہاتھ جانے کے لیے بہت کچھ جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو ساری دنیا کرتی ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، آپ جتنا زیادہ ان سب سے دور رہیں گے اتنے ہی خوش رہیں گے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ باپ وہ واحد شخص ہے جس کی جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ رشتے کبھی حادثاتی موت نہیں مرتے، انہیں ہم بڑے دھوم دھام سے اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہیں ہوتا۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ عمر گزری ہو جب اذیت میں، مسکرانے میں وقت لگتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ زندگی بھر تکلیف اور اذیت میں رہیں گے۔ پہلے وہ جن کی اولاد نافرمان ہو، دوسرے وہ جن کی بیوی فرما بردار نہ ہو، تیسرے وہ جن کا رزق اپنے وطن سے باہر ہو،